بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 332 ملاحظہ فرمائیں۔ مکھرجی کے عبرت ناک انجام اور رانا شمشاد علی کی افسوسناک موت کا اثر بھی کم ہونے لگا۔ میں پھر رابعہ کے بارے میں سوچنے لگا، جس کی طلب اور تلاش نے مجھے یکلخت اپنا راستہ الگ کر لینے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اسے میری منزل کھوٹی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو کچھ ویسی بات تھی کہ جو راہ ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے۔ میں بیک وقت دو مقاصد کے حصول کے لیے نکلا تھا اور دونوں غلط نہ تھے۔ دوسروں کے نقطۂ نظر سے میرا یک طرفہ فیصلہ غلط ہو سکتا تھا، مگر دوسروں کا معاملہ وہ نہیں تھا جو میرا اور رابعہ کا معاملہ تھا۔ 11:15 بجے کے بعد میں مستعد ہو گیا۔ میں نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے حلیے میں تھوڑی سی ترمیم کر لی۔ مجھے شیر علی کی بات غلط نہیں لگی تھی کہ 3 افراد کا ایک جیسا نظر آنا شکوک پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے سر کے اوپر سے بالوں کی جالر ہٹا دی اور صرف وہ جلی رہنے دی جس سے میرا سر بالکل صاف گھٹا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسا کرنا میں نے اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ آگے چل کر میں کسی کی نظر میں آؤں تو غالب یا محسن گرفت میں نہ آئیں۔ پہلے 4 ٹرک ایک ہی سمت سے آئے۔ ان سب کے ڈرائیوروں نے ایک سے رد عمل کا مظاہرہ کیا، یعنی وہ کچھ ڈرتے ڈرتے رکے اور محتاط رہتے ہوئے انہوں نے کلینر سے کہا کہ درخت ہٹانے اور جاتے ہوئے نامعلوم شر پسند کو حسب توفیق گالیاں دے گئے۔ 2 بسوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک بس میں کوئی بہت بزدل یا بہت پیسے والی فیملی بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ڈاکوؤں کے اندیشے کا ذکر سنتے ہی رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کے 12:15 بجے تک وہ بھی جا چکے تھے۔ میں سڑک کے کنارے پلیا کے نیچے دبکا بیٹھا رہتا تھا تاکہ ٹرک رکے تو سر اٹھا کے نمبر پلیٹ کو دیکھ سکوں۔ بلاخر میرا انتظار ختم ہو گیا اور میں نے اچانک اس ٹرک کو رکتے ہوئے دیکھا جس کا ڈرائیور بادشاہ گل تھا۔ اوئے مردار، ڈرائیور نے غصے سے کہا، نیچے اتر کر دیکھ۔ اس نے جملہ ایک باری برکم گالی پر ختم کیا۔ کیوں؟ کیا ہے جی استاد جی؟ کلینر نے کہا، جو شاید سو رہا تھا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ استاد نے کیا دیکھنے کو کہا ہے۔ وہ اسی طرف نیچے اترا جدھر میں چھپا ہوا تھا۔ او جی استاد جی، یہ تو ڈاکو، اوئے ڈر مت، میں دیکھ رہا ہوں، نزدیک آنے والے کو بھون کر رکھ دوں گا، استاد نے کہا۔ پھر اس وقت جب کلینر درخت کا لٹھا اٹھا رہا تھا میں دبے پاؤں مگر انتہائی پھرتی سے سڑک پر آیا اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور میری طرف پلٹ کر دیکھتا میں اس دروازے سے ٹرک میں بیٹھ چکا تھا جو کلینر نے اترنے کے بعد کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ڈرائیور نے اپنے سائیڈ کی کھڑکی سے سر نکال رکھا تھا اور اس کی ایک ہاتھ میں واقعی مشین گن تھی، مگر اس طرح کے ڈاکو سچ مچ آ جاتے تو وہ وہیں بیٹھ کے انہیں نہیں بھون سکتا تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں ریوالور ہوتا تو شاید وہ فائر کر دیتا، مگر مشین گن کو دونوں ہاتھوں میں تھامنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے یا تو وہ پیچھے ہٹتا اور مشین گن کو کھڑکی پر ٹکا کے چلاتا یا پھر اسے نیچے اترنا پڑتا۔ بڑے ہتھیار نے اسے بے بس زیادہ کر دیا تھا۔ ہاتھ آہستہ آہستہ اندر کرو، میں نے دروازہ بند کر کے کہا۔ مشین گن نیچے رکھو، ٹرک آگے بڑھاؤ۔ مریل سا کلینر لکڑی کا لٹھا پھینک کر بھاگا۔ میں نے ریوالور بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اسی ہاتھ کو باہر نکال کر میں نے بڑی پھرتی سے ایک فائر کیا۔ کلینر اچھلا اور چیخ مار کے سڑک سے دور اسی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا جدھر 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے میری سہمکانہ کوتاہی سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کی۔ وہ ایک دم مجھ پر حملہ آور ہوا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے وہی مجھ پر مارنی چاہی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ میں نے مشین گن کے وار کو ہاتھ پر روکا اور پھر جھٹکا دیا تو ڈرائیور کا سر دروازے کی سائڈ سے لگا۔ مشین گن میرے ہاتھ میں آ گئی۔ ڈرائیور نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کرانے لگا۔ اوور ریئیکٹنگ مت کرو، میں نے کہا، یہ ٹرک میں خود بھی چلا کے لے جا سکتا ہوں تمہاری لاش کے اوپر سے۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ ڈرائیور بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ٹرک چلاؤ، میں نے کہا۔ دیکھو تمہیں پیسہ چاہیے تو میرے پاس 10,000 سے کچھ اوپر ہے، وہ پنڈی کے پوٹواری لہجے میں پنجابی بول رہا تھا۔ اتنی رقم میرے پاس بھی ہے، میں نے کہا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس یہ مشین گن بھی ہے، ایک ریوالور بھی ہے، لیکن فضول باتوں میں گمانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ ٹرک کس کا ہے؟ سورج سے آدھی مجرم نظر آنے والے ڈرائیور نے چابی گھماتے ہوئے کہا، بیڈ فورڈ کمپنی کا، میں نے کہا، نیا ماڈل۔ یہ ٹرک حاجی کا ہے۔ ڈرائیور نے ٹرک کو گیئر میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس پاجی کا نام دوبارہ میرے سامنے مت لینا، مجھے دورہ پڑ جاتا ہے اور پھر میں بہت خطرناک ہو جاتا ہوں، پاگل کتے سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا، تم یہ ساری باتیں مجھے نہ بتاؤ، میں تو اس پاجی کی اولاد گناہ کے نام بھی بتا سکتا ہوں اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس ٹرک کو کل تک ایک باز امیر اور نیک ڈرائیور بادشاہ گل چلاتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کیوں اور کیسے مارا گیا تھا۔ رانا شمشاد؟ ٹرک ڈرائیور اچانک بولا، تم بہت بے وقوف آدمی ہو، کس سے دشمنی کر رہے ہو؟ اپنی اور بیوی بچوں کی جان کو داؤ پر لگانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ حاجی، میں نے ڈرائیور کے منہ پر تھوک دیا۔
میں نے کہا تھا کہ اب یہ نام مت لینا، کہنا ہے تو اسے پاجی کہو۔ رانا ڈرائیور نے چہرے کو آستین سے صاف کیا۔ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو یہ دھندے۔ وہ افسر جس نے تم کو بانس پر چڑھایا تھا، میں ڈی ایس پی غیور حیدر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گیا خفیہ پولیس سے بھی اور پنجاب سے بھی۔ پنجاب سے تو ہم بھی جا رہے ہیں، سندھ کی طرف، میں نے کہا، اور اس صورتحال سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ وہ میرے گنجے سر اور ملکی کا خیز الیے کے باعث سمجھ رہا تھا کہ میں رانا شمشاد علی ہوں، جس نے بیس بدل رکھا ہے، اور تھوڑی سی تشویش مجھے کلینر کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ میرے گنجے سر اور ملکی کا خیز الیے کے باعث سمجھ رہا تھا کہ میں رانا شمشاد علی ہوں، جس نے بیس بدل رکھا ہے۔ تھوڑی سی تشویش مجھے کلینر کی طرف سے تھی، جو فرار ہو گیا تھا۔ گولی غالباً اس کی ٹانگ میں لگی تھی، کیونکہ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگا تھا۔ وہ ابھی تو بدحواسی میں منہ اٹھا کے جنگل کی طرف نکل گیا تھا، مگر یہ بات یقینی تھی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے ہی لوٹ کر آئے گا اور کسی نہ کسی طرح واپس پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں یہ بھی ضرور معلوم ہوگا کہ اس ٹرک میں کیا ہے، ڈرائیور بولا۔ ہاں، آگے انجن ہے، میں نے کہا، پیچھے 6 پہیے ہیں، ٹائر ہیں، ٹائروں میں ہوا ہے، ہوا میں تقریباً 3/4 نائٹروجن ہے اور 5واں حصہ آکسیجن۔ ڈرائیور نے کچھ حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس ٹرک میں اسلحہ ہے؟ اچھا، اور کیا کچھ ہے؟ میں نے کہا، ایٹم بم کتنے ہیں؟ مجھے تو بس ایک چاہیے، اس پاجی کے لیے۔ میں اسے بم پر بٹھا کے بم کو تیلی دکھا دوں اور بوم پاجی کی روح بھی فنا ہو جائے۔ ڈرائیور نے مجھے یقیناً بہت جاہل سمجھا ہوگا کہ میں ایٹم بم کو ایک دیا سلائی سے پھٹنے والا بم سمجھتا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم تو ہو میرے بھی دشمن، مگر باتیں مزے کی کرتے ہو۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پولیس والے، سرکاری ملازم، تم سے کیا ڈرنا؟ تم زیادہ سے زیادہ مجھے گرفتار کرا دو گے۔ چلو، یہ اپنا شوق بھی پورا کر لو۔ تمہارے بھلے کی بات تھی تو تم نے مذاق میں ٹال دیا۔ چلو اب مذاق ختم، میں نے کہا۔ نام بتاؤ پہلے اپنا۔ میرا نام ڈنگا، وہ بولا۔ لوگوں نے ضد میں کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیا تم بہت سیدھے تھے؟ نہیں، ماں باپ نے غلط نام رکھ دیا تھا، مستقیم خان، جس کا مطلب وہی ہوا کہ سیدھے خان، وہ بولا۔ مگر میں بچپن سے جلیبی کی طرح سیدھا تھا۔ سب تانے کے طور پر کہتے تھے کہ نام مستقیم، مگر خود کتنا ڈنگا ہے۔ ڈنگا سمجھتے ہو نا، ٹیڑھا۔ میں تم کو سیدھا کر دوں گا، میں نے سادگی سے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ کیسے کیسے گورنمنٹ پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں۔ او یار رانا، پہلے تو خود سیدھا ہو جا۔ اس ٹرک کو کہاں لے جانا ہے تمہیں؟ اپنے سورے کے گھر۔ تمہیں معلوم ہے میرے سسر کا گھر؟ میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہیں لے چلو۔ وہ خرید لے گا سارا اسلحہ اور مجھے دکان ڈال دے گا۔ وہ جو کلینر بھاگ گیا، اس کا کیا نام تھا؟ میں نے اچانک کہا۔ وہ کلینر نہیں تھا، ڈنگے نے کہا، میرے ساتھ رہتا تھا۔ وہ معنی خیز طریقے پر اور نہایت فحش انداز میں آنکھ مار کے ہنسا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تھا، کام نہیں۔ میرے ایک ہاتھ ایک دم حرکت میں آیا اور ضرب اس کی ناک پر پڑی۔ ٹرک ذرا سی دیر کے لیے لہرایا۔ ڈنگے نے درد سے بلبلا کے بریک لگائے اور اسے روک لیا۔ سامنے سے آنے والا ایک ٹرک چند انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ پاگل دے پتر، ابھی ٹکر ہو جاتی، ڈنگے نے چیخ کر کہا۔ کلینر کا نام کیا تھا؟ میں نے اس کے دوسرا ہاتھ رسید کیا۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر بڑی آواز کے ساتھ لگا۔ چاندن دین۔ ڈنگا سر اٹھا کے بڑی مشکل سے بولا۔ وہ اب کچھ خوف زدہ نظر آنے لگا تھا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ سفر میں میرے ساتھ جاتا تھا۔ ٹرک چلاؤ، میں نے کہا، اور میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتے رہو، ورنہ میں تم کو واقعی سیدھا کر دوں گا اور سیدھا اس راستے پر روانہ کر دوں گا جو جہنم کو جاتا ہے۔ واہ اوئے شیر دیا پترا، ہاتھ میں بندوق لے کر کیسا بول رہا ہے، ڈنگے نے حقارت سے کہا۔ ٹرک پھر روانہ ہو گیا۔ ڈنگا اپنی ناک سے بہنے والے خون کو ایک میلے کپڑے سے صاف کرتا جا رہا تھا۔ میں نے گلوز کمپارٹمنٹ کھولا، اس میں بھی ایک ریوالور تھا اور کچھ کاغذات تھے۔ رانا شمشاد علی۔ تم مجھے جانے دو، ڈنگے نے کہا۔ اس ٹرک میں تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر پہلے تھی تو اب نہیں ہے۔ تم خواہ مخواہ کھجل ہو رہے ہو۔ تم نے یہ روڈ سائن دیکھا؟ میں نے کہا۔ کون سا روڈ سائن؟ میں نے دیکھا تھا، میں نے کہا۔ آگے دائیں طرف کوئی چھوٹی سڑک ہے، ٹرک ادھر ہی موڑ دینا، اور اگر میں نہ موڑوں تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، ایسے کہ تم پیچھے دیکھنے لگو گے اور تمہاری گردن کی چوڑیاں الٹی ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، تم تو صرف ڈنگے ہو، میں بڑا ڈونگا ہوں، بہت گہرا۔ ڈنگے نے مجھ پر ایک حقارت کی نظر ڈالی۔ پتہ چل جائے گا یہ بھی، اور ٹرک کو سیدھے ہاتھ کی پتلی سی سڑک پر موڑ دیا۔ سڑک کسی چھوٹے سے قصبے کی طرف جاتی تھی، چنانچہ اس کی خستہ حالی بہت نمایاں تھی۔ اس کے دونوں جانب درختوں کی قطار تھی اور پھر کھیت تھے۔ میں بہت سکون سے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ مشین گن میرے پیروں میں دبی ہوئی تھی اور ریوالور اب میرے سیدھے ہاتھ میں تھا۔ رفتار کم رکھو، میں نے کہا، 10 میل، اور یہ دیکھو الٹے ہاتھ پر ایک کچا راستہ ہے۔ ڈنگے نے ٹرک کو کچے راستے پر اتار لیا۔
اچکولے ایک کھاتا ٹرک تقریباً 200 گز تک رینگتا ہوا گیا. پھر مجھے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا. میں نے ٹرک کو الٹے ہاتھ پر درختوں کے پیچھے لے جانے کا اشارہ کیا. مسٹر ڈنگے, ٹرک روک دو, میں نے کہا, اور سیدھی طرح نیچے اترو. ڈنگے نے مجھے ریوالور ٹرک کے گلوز کمپارٹمنٹ میں رکھتے دیکھا اور بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے چابیاں نکال کے مٹھی میں دبا لیں. میں نے اس کی نیت کو بھانپ لیا تھا. وہ ابھی تک مجھے رانا شمشاد علی سمجھ رہا تھا, چنانچہ اس خوف سے بالکل بے نیاز تھا کہ میں اسے قتل بھی کر سکتا ہوں. میری توقع کے مطابق اس نے چابی کھیتوں کی طرف اچھال دی. اس وقت میں ٹرک کے سامنے سے گزر کے آ رہا تھا. میں نے ظاہر کیا کہ میں نے ڈنگے کی یہ حرکت بھی نہیں دیکھی. ڈنگے نے اپنی دانش میں بہت بڑا تیر مارا تھا کہ ٹرک کو ناقابل استعمال بنا دیا تھا. حالانکہ کسی بھی گاڑی کو ڈائریکٹ تار ملا کے سٹارٹ کرنا معمولی بات ہے. ہاں بھائی ڈنگے, اسلحہ نہیں ہے تو پھر ٹرک میں کیا ہے؟ تیری ماں دے انڈے, ڈنگا مجھے گالی دے کر بولا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں خالی ہاتھ ہوں, چنانچہ اس کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا. اس نے ایک دم نیچے جھک کر مٹی کا سخت ڈیلا اٹھایا اور میری طرف پھینکا. میں غوطہ مار کے بچ گیا. ڈنگا ایک دم پلٹ کے بھاگا اور اس نے اچانک نیچے جھک کر کوئی چیز اٹھا لی. میں اس کے پیچھے لپکا ہی تھا کہ وہ پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوا. اس نے کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی کوئی شاخ اٹھا لی تھی. میں نے اسے کچھ دیر خوش کیا. میں کئی دفعہ گرا اور بظاہر شکست تسلیم کرنے کے انداز میں پیچھے ہٹتا گیا. میں نے اسے ڈنگے بھائی بھی کہا اور وہ شیر ہو گیا اور مجھے وہ گالیاں بکنے لگا جو انتہائی غلیظ شمار ہوتی ہیں. 5 منٹ بعد میں نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ایک بار وہ ڈنڈے جیسی شاخ گما کے تھوڑا سا قریب آیا ہی تھا کہ میں ایک دم خوا میں اٹھا اور میں نے اس کے سینے پر کک ماری. میرا خیال ہے کہ اسے چوٹ اتنی نہیں آئی تھی جتنا کہ اسے حیرت کے صدمے نے بے حال کر دیا تھا. یہ خالص پروفیشنل کک تھی جو بڑے بڑے سورماؤں کو چیت کر دیتی ہے. روزمرہ کی لڑائیوں میں گھونسے لاتے اور ٹکرے مارتے تو اس نے سب کو دیکھا ہوگا, مگر یوں اڑ کر دونوں پیروں کی ضرب لگاتے شاید فلموں ہی میں دیکھا ہوگا. آؤ مسٹر ڈنگے, میں نے ہاتھ بڑھا کر کہا. اس وقت تو میرے ہاتھ بھی خالی ہیں. تم کو شکایت تھی نا کہ اسلحہ ہاتھ میں لے کر میں شیر بن گیا تھا. وہ خود ہی اٹھا. اس کا ارادہ مقابلے کو جاری رکھنے کا نہیں تھا, مگر وہ میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو نہ پکڑتا تو یہ ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوتا. وہ ایک بار پھر بڑک مار کے مجھ پر لپکا. غالباً وہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہتا تھا اور میرے سینے پر اپنا سر مارنے کی سوچ رہا تھا, مگر ہوا اس کا الٹا. یعنی پہلے میں اس کی طرف بڑھا اور پھر ایک دم جام ہو گیا. نتیجہ یہ کہ اس کو جھٹکا لگا اور اس کے قدم اکھڑ گئے. وہ جھک کر تھوڑا سا آگے آیا ہی تھا کہ میں نے اسے دوسرا جھٹکا دے کر ایک گھٹنے پر اٹھا لیا اور پلٹ کر دوسری جانب پھینک دیا. اس دفعہ وہ بل بلایا اور اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی, لیکن میں نے اسے کھینچ کر پیروں پر کھڑا کر دیا. وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھولتا رہا. بس یار, میں نے کہا, تم تو بچپن سے ہی ڈنگے ہو, اتنی جلدی سارے بل نکل گئے. کتے کی دم سے بھی گئے گزرے ہو تم تو یار. اسے بھی 12 برس تو نلکی میں رکھنا پڑتا ہے, پھر بھی سنا ہے وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے. میں نے اس کے منہ پر مکہ مارا اور وہ کرا کے دورا ہوا تو دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں لگا. وہ گرنے لگا تھا کہ میں نے اسے اوپر اٹھا لیا اور تھوڑا سا گھمایا. رانا صاحب, رانا جی, غلطی ہوگی مجھ سے. وہ ایک دم منت سماجت پر اتر آیا. میں نے اسے دور پھینکنے کی بجائے پیروں پر کھڑا کر دیا. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, تم تو شیطانوں میں شامل ہو. تم سے گناہ اور جرم ہوتے ہیں. ایک بار پھر کہو کہ میں نے گناہ کیا, کہ پاجی کو وہ خاجی کہا. وہ چپ کھڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا. ہاں جی. میری لات پڑتے ہی وہ منہ کے بل گرا. اس کا چہرہ اور اس کے کپڑے سب کھیتوں کی مٹی میں بھر گئے. ہاں جی کے بچے, جو میں نے کہا ہے وہ دہراؤ. میں جی گناہ ہو گیا, میں نے گناہ کر دیا. پاجی کو آج ہی کہنا سجنوں. میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا. دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارا سجن نہیں ہوں, دشمن ہوں. اب یہ بتاؤ کہ اس ٹرک میں کیا مال ہے؟ صرف پھل جناب. وہ بولا. آپ بے شک دیکھ لو. دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے مسٹر ڈنگے, میں نے کہا. میں تمہاری بات پر اعتبار کرتا ہوں. اب اپنی عزت اٹھاؤ جو خاک میں مل چکی ہے. میرا اشارہ اس کی پگڑی کی طرف تھا. وہ ایک لنگی تھی جو اس نے بدماشوں کے انداز میں سر پر لپیٹ رکھی تھی. ڈنگے نے لنگی اٹھا لی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا. اب اس کو لمبائی کے رخ پر 4 حصوں میں تقسیم کرو, میں نے کہا. ہر حصے کو گانٹھ باندھ کے لمبی رسی بناؤ. اسے پٹرول, میرا مطلب ہے ڈیزل کے ٹینک میں ڈال کے نکالو. وہ کس لیے جناب؟ وہ بولا, مگر پھر میرے تیور دیکھ کر تعمیل حکم میں مصروف ہو گیا. میں نے ڈیزل میں بھیگی ہوئی لمبی پٹی کو ٹرک سے باندھ کے دور تک پھیلایا تو ڈنگا سمجھ گیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں نے ٹرک میں سے دوسرا ریوالور بھی نکال لیا. دونوں ریوالور اپنی جیبوں میں ٹھونس کر میں نے مشین گن اٹھا لی. سیٹ ہٹا کے دیکھنے سے مجھے اس کا ایک اضافی راؤنڈ دستیاب ہوا. ابھی سے آگ لگاؤ اور میرے ساتھ بھاگو, میں نے کہا.
یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ حاجی، میرا مطلب ہے پاجی تو مجھے مار ڈالے گا۔ وہ فریاد کرنے لگا۔ میرے بیوی بچوں کو بھی اٹھوا لے گا، وہ اپنا نقصان کرنے والے کو نہیں چھوڑتا۔ اپنا نقصان کوئی بھی پسند نہیں کرتا ڈنگے، مگر نقصان کا سودا تم بہت پہلے کر چکے ہو۔ میں نے کہا فائدہ تو بہت عارضی تھا اور اس نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جو اب تمہیں ہوگا۔ بس اس وقت تمہیں یقین تھا کہ نقصان کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی بچے تو ہمیشہ ایسے ہی مارے جاتے ہیں، وہ کچھ کرتے نہیں مگر سزا ضرور پاتے ہیں۔ تم نے یہ پہلے سوچا ہوتا تو وہ بچ جاتے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ چلو آگ لگاؤ اپنے گھر کو۔ اس نے جیب سے ماچس نکال کے کپڑے کو یوں آگ لگائی جیسے وہ واقعی اپنے گھر کو جلا کے خاک کر رہا ہے۔ میں نے اسے کھینچا اور سڑک کی طرف دوڑنے لگا۔ اسے مجبوراً میرا ساتھ دینا پڑا۔ مجھے شک تھا کہ ڈنگا جھول رہا ہے اور ٹرک میں اب بھی اسلحہ ہوگا، مگر حاجی نے رسک نہیں لیا تھا۔ اس نے ٹرک کا مال بدل لیا تھا کہ خدا نخواستہ خبر دشمنوں کے کانوں تک پہنچ گئی ہو تو وہ محفوظ رہے۔ جس قسم کے کاروبار میں وہ ملوث تھا اس میں دشمن زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ 10 منٹ میں ہم پھر بڑی سڑک کے قریب تھے۔ ڈنگا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تقریباً آدھا میل دور ہم ٹرک کو ایک روشن الاؤ کی صورت میں دیکھ سکتے تھے۔ اس میں صرف ایک دھماکہ ہوا تھا جو ڈیزل ٹینک کے پھٹنے کا دھماکہ تھا۔ اس کی آگ اور بڑکی تھی مگر مزید دھماکے نہیں ہوئے تھے، جس کا مطلب یہی تھا کہ ٹرک میں صرف پھل تباہ ہو رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ جب یہ الاؤ بڑھے گا تو گرد و نواح سے کچھ لوگ ضرور آئیں گے۔ قریب تین آبادی بھی زیادہ دور نہیں ہو سکتی تھی۔ 5-7 میل بعد کوئی نہ کوئی گاؤں آ ہی جاتا ہے۔ پھر سڑک کی طرف سے بھی کسی کا آ جانا بعید الامکان نہ تھا۔ چنانچہ میں نے بھاگتے ہوئے جنگل کے درختوں کے درمیان سے شارٹ کٹ اختیار کیا تھا اور اس طرح سڑک سے دور رہا تھا کہ کھیتوں میں خل چلایا جا چکا تھا۔ اس کھدی ہوئی مٹی میں بھاگنا خاصا دشوار کام تھا۔ سڑک جب 100 گز دور رہ گئی اور متحرک روشنی کے ساتھ مجھے خیر گزرنے والی گاڑی کا معمولی سا شور بھی سنائی دینے لگا تو میں نے ڈنگے کو روک لیا۔ سانس میری بھی پھول رہی تھی۔ ڈنگے، میں نے کہا، اس ٹرک کا اسلحہ کس ٹرک میں منتقل کیا گیا تھا؟ ڈنگا دونکنی کی طرح سانس لیتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ میں ایک بار اور پوچھوں گا، میں نے کہا، اس سوال کے صحیح جواب پر تمہاری زندگی یا موت کا انحصار ہے۔ حاجی شاید تم کو بخش دے اور یقین کرے کہ تم کو کس طرح ہائی جیک کیا گیا تھا۔ ہائی جیک یا زبردستی اغوا، میں نے کہا، تمہارا وہ دوست بطور گواہ پیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تم کو بہت سے بس اور ٹرک ڈرائیور مل جائیں جو گواہی دیں کہ انہیں بھی اسی طرح روکا گیا تھا۔ تم نے انہیں کیوں روکا تھا؟ صرف نمبر دیکھنے کے لیے، میں نے کہا۔ تم مجھے دوسرے ٹرک کا نمبر بتا دو۔ رانا صاحب وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ دیکھو، نمبر تو میں پوچھ کر رہوں گا، میں نے کہا، اور یہ خیال بھی دل سے نکال دو کہ تم کوئی بھی نمبر دے کر مجھے ٹال سکتے ہو۔ میرے پاس ان سب ٹرکوں کے نمبر ہیں جو اس کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ بات غلط بھی نہیں تھی، یہ فہرست چکری کی فراہم کردہ تھی۔ میں تصدیق کروں گا۔ سچ بتاؤ گے تو تمہیں انعام میں وہ 10,000 دے جاؤں گا جو تمہارے پاس ہیں، میں نے کہا۔ میرے 10,000؟ ہاں، میں تم سے وہ 10,000 نہیں لوں گا، میں نے کہا، مگر تم اس باجی سے کہہ دینا کہ رانا نے سب چھین لیا، اسلحہ بھی اور رقم بھی۔ اسے جلا ہوا ٹرک دیکھ کر یقین آ جائے گا۔ میں تم کو بے ہوش کر کے یا باندھ کے ایسی جگہ ڈال جاؤں گا جہاں سے کوئی بھی تم کو اٹھا لے۔ لیکن وہ منتظر رہا کہ میں آگے کیا کہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اس ٹرک کا نمبر نہ بتایا، میں نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے کہا، تو میں پہلے ایک ایک کر کے تمہاری انگلیاں توڑوں گا۔ میں نے اس کے بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی یوں توڑ دی جیسے وہ کچی پنسل تھی۔ ڈنگا بری طرح چلایا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم نے دیکھا کہ ایک انگلی کتنی مشکل سے ٹوٹتی ہے، اور ابھی تو ایک جگہ سے ٹوٹی ہے۔ لاؤ، میں اسی کو درمیان سے توڑ کے دکھاتا ہوں۔ ڈنگا ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سخت تکلیف میں کرا رہا تھا اور اپنے ہاتھ کی انگلی کو پکڑ کے کھڑا تھا۔ مجھ پر رحم کرو، تمہارا وہ پاجی آقا تم پر رحم کرتا ہے، میں نے کہا، اور ایک دم اس کا ہاتھ پھر دبوچ لیا۔ وہ تو تمہارا انداتا ہے، تم اس کا نمک کھاتے ہو، میں دشمن ہوں، مجھ سے رحم کی امید کیوں رکھتے ہو؟ ڈنگے نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی، مگر میں نے اس کا بازو مروڑ کے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں نے اسے دبا کے نیچے گرا دیا اور اس کی پیٹھ پر اپنا گھٹنا رکھ کے اسے ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہاں، کیا نمبر ہے اس ٹرک کا؟ میں نے اس کے ہاتھ کی دوسری انگلی کو الگ کیا۔ وہ تکلیف کے باعث چیخ رہا تھا اور بار بار رانا صاحب کر رہا تھا۔ اس کے لیے اپنی مٹھی بند کر کے دوسری انگلی کو بچانا بھی ناممکن تھا۔ 10 انگلیاں 20 جگہ سے توڑنے کے بعد بھی میں نمبر نہ لے سکا تو ڈنگے خان، میں نے اس کی سب سے چھوٹی انگلی پٹ سے توڑ دی۔ وہ تڑپا اور بلبلا کے اٹھنے لگا۔ میں نے اسے پھر دبا لیا اور اس کی دونوں ٹوٹی ہوئی انگلیوں کو ہلانے لگا۔ وہ ایسے کرانے لگا جیسے مرنے والا ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ ابھی وہ بے ہوشی کا ڈرامہ کر سکتا ہے، بے ہوش بھی نہیں ہو سکتا۔
10 انگلیاں 20 جگہ سے تڑوانے کے بعد بھی تم بہادری سے اس باجی کے وفادار بنے رہے تو میں باری باری دونوں بازو توڑوں گا، کونی سے نیچے، کلائی کے پاس سے، پھر ذرا اوپر سے، اس کے بعد شانوں کے قریب سے۔ میں نے اس کے بازو پر ہر جگہ نشان لگا کے اندازے میں ہتھیلی مار کے اسے یقین دلا دیا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ اور جناب ڈنگے خان صاحب، میں نے کہا، اس کے بعد بھی تم نہ بولے تو پھر تمہاری ٹانگوں کی باری ہے، پھر پسلیوں کی، جسم میں شاید 200 سے اوپر ہڈیاں ہوتی ہیں، میں سب نہیں توڑ سکتا، لیکن اوپر سے نیچے تک تم اتنی جگہ سے ٹوٹ جاؤ گے کہ کم سے کم 2-3 سال پلستر میں رہو گے، اور کوئی بہت ماہر ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوگا تو ممکن ہے سب کچھ جوڑ سکے، مگر ایک تو اس میں خرچہ بہت ہے، کون دے گا تمہیں اتنا پیسہ؟ وہ پاجی تو دینے سے رہا، اس کے لیے تم اتنا ہی بیکار ہو جاؤ گے جتنا یہ ٹرک بیکار ہو گیا ہے، اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی تم ٹیڑھے ضرور ہو جاؤ گے، اب نہیں ہو مگر بعد میں ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ پیر بالکل سیدھے نہیں رہیں گے، تم ٹیڑھا چلو گے، ٹیڑھا دیکھو گے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں۔ وہ دہشت زدہ ہو کے چلانے لگا، بولو بولو مگر آہستہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ میں پھر کچھ بھرنا پڑے، یہاں تو یہی گوبر وغیرہ ہے۔ میں نے کہا، تمہارا منہ میٹھا کرانے کے لیے مٹھائی نہیں لا سکتا میں۔ اس نے مجھے ایک نمبر بتایا، میں نے اسے چھوڑ دیا اور جیب میں سے ایک کاغذ نکالا، دیا سلائی جلا کے اس پر لکھے ہوئے نمبروں سے چیک کیا، وہ نمبر ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ ڈنگا مٹی میں بیٹھا بری طرح لڑ رہا تھا اور رو رہا تھا، اس کا بایاں ہاتھ شدید تکلیف میں تھا، لیکن وہ اس درد کا علاج کرنے سے قاصر تھا۔ یہ بتاؤ یہ ٹرک مال لے کر کب چلے گا؟ میں نے کہا، رات 2 بجے، وہ بولا، اور 3 بجے کے درمیان، گویا ابھی تھوڑی دیر میں۔ میں نے گھڑی کے روشن ڈائل کو غور سے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تمہیں 1 گھنٹے میں معلوم ہو جائے گا جھوٹ کا انجام۔ اگر وہ ٹرک نہ آیا تو میں آؤں گا اور تم سے پھر پوچھوں گا، لیکن جرمانہ وصول کرنے کے بعد، پہلے میں تمہارے دونوں ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔